اگر میں غلط نہ ہوں تو انسان کو اپنی زندگی میں سب سے عزیز اپنا مذہب ہوتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا کسی کے مذہب کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا رزلٹ عموماً جنگ نکلتا ہے۔ اور اسی اسنا میں لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگیاں تو گنوا دی لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑا۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں ہوں محمد اسماعیل اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو پیارا پاکستانی یوٹیوب چینل پر۔ تو میرے ناظرین، آج بھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے انگریز نے مسلمان اور ہندوؤں کے مذہب کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی اور وہیں اس کی شکست کا ضامن بنا۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وقت ہے 1857 کا، کہ جب انگریز برصغیر کے اوپر قابض ہو چکا تھا اور اس نے وہاں پر موجود بہت سارے مسلمان اور ہندوؤں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا اور مزید علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ انگریز سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان، ہندو اور سکھوں نے مل کر اپنی فوجیں تیار کیں اور انگریز کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے، اور بہت جلد ہی انگریز کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب وہ ان لوگوں کو ہرا نہیں پائے گا، تو اس نے کچھ مزید سوچنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان لوگوں کے مذہب کو اسٹڈی کیا جائے گا اور وہاں سے ان کی کمزوری دیکھ کر ان کو ہرانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو جب انگریز نے مسلمان اور ہندوؤں کے مذہب کو اسٹڈی کیا تو اسے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان کبھی بھی پگ میٹ یعنی سور کا گوشت نہیں کھائے گا اور ہندو کبھی بھی گائے کا گوشت نہیں کھائے گا۔ جب یہ چیز انگریز کو واضح ہو گئی تو انہوں نے اصل میں پگ میٹ یا پھر گائے کا گوشت استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ بات بھی پھیلا دی کہ جو کارتوس استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر گائے یا پھر سور کا گوشت لگا ہوا ہے، اور ان کارتوس کی کنسٹرکشن کچھ اس طرح سے کی گئی کہ ان کو بندوق میں ڈالنے سے پہلے منہ سے کھولنا پڑتا تھا۔ ایسے کارتوس کو مسلمان اور ہندو دونوں نے استعمال کرنے سے منع کر دیا، اور بہت جلد انگریز مزید آگے بڑھنے لگا۔ یہ بات اس کے لیے وقتی طور پر تو فائدہ مند ہوئی، لیکن اس کے لیے یہ خطرہ اس وقت بنی جب اس کی فوج میں موجود مسلمان اور ہندوؤں نے بغاوت کر دی اور ایسے کارتوس کا استعمال روک دیا۔ تو انگریزوں نے اپنا اثر اور پریشر بڑھانے کے لیے ایسے مسلمان اور ہندو جنہوں نے ان کارتوسوں کا استعمال کرنے سے انکار کیا تھا ان کو فوج سے نکالنے کی دھمکی دی، اور بہت سارے مسلمان اور ہندوؤں کو فوج سے نکال دیا گیا۔ تو انہی باغی فوجیوں میں ایک نام منگل پانڈے کا آتا ہے جو کہ سر فہرست رہا۔ منگل پانڈے بھی اس وقت برٹش آرمی کا حصہ تھے، اور جب ایسے کارتوس ان کو پرووائڈ کیے گئے تو انہوں نے ان کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر ان کو دھمکی دی گئی کہ ان کو فوج سے نکال دیا جائے گا، تو انہوں نے یہ قبول کیا۔ اور پھر جب ایک برٹش جنرل ان کے پاس وردی اور ان کے ہتھیار لینے کے لیے ان کے پاس گیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر گولی چلا کر اسے وہیں ڈھیر کر دیا اور خود وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان کے بعد ان کے پیچھے اور بہت سارے لوگ لگا دیے گئے، اور برٹش آرمی بھی اپنے مخصوص لوگ بھیجتی رہی لیکن ان کو گرفتار نہ کر پائی۔ لیکن بہت جلد منگل پانڈے کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ زیادہ دیر تک انگریز حکومت سے بھاگ نہیں پائیں گے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ موت جو انہیں دردناک انداز میں انگریز سے ملے اس سے بہتر ہے کہ خود کو ہی مار لیا جائے۔ اور جو انہوں نے یہ سوچ کر اپنے اوپر گولی چلا لی، لیکن بدقسمتی سے اس کی موت نہ ہو سکی، اور پھر ان کو زخمی حالت میں برٹش آرمی نے پکڑ لیا۔ پھر 6 اپریل 1857 کو ان کو پیشی پر پیش کیا گیا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ 18 اپریل 1857 کو منگل پانڈے کو پھانسی دے دی جائے گی۔ لیکن اس وقت پورے ہندوستان میں منگل پانڈے کی رہائی اور آزادی کے لیے آوازیں اٹھ چکی تھیں، تو انگریز حکومت نے پریشرائز ہو کر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے اس کو 18 اپریل کی بجائے 8 اپریل کو 10 دن پہلے ہی پھانسی دے دی، اور یوں منگل پانڈے کی زندگی کا اختتام ہو گیا۔ یہ ایک زندگی تو جا چکی تھی، لیکن اس زندگی نے باقی سارے ہندوستانیوں کے اندر ایک نئی زندگی اور ایک نئی روح پھونک دی تھی، اور ہر ایک ہی آزادی کی راہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اور یوں اب انگریز کے لیے حکومت کرنا دن بدن مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو ان کو ایک الگ پاکستان بنانا پڑا، اور پھر 15 اگست 1947 کو پورا ہندوستان آزاد ہو گیا، اور یوں اب ہم پاکستان میں آزاد سانس لے رہے ہیں، اور ہندوستانی اپنی زندگی ہندوستان میں انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا یہی اختتام ہوا کہ جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر آپ آزادی کے لیے ایک صحیح راہ چنیں گے تو کوئی دوسرا آپ کو زیادہ دیر تک محکوم نہیں رکھ سکتا۔ تو اسی
دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے عزت و مال اور ملک کی حفاظت فرمائے، ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔